الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوستو بزرگو، اللہ رب العزت ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ دیکھ سکے، دیکھ لے، جان لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو الحی الحی، اللہ وہ ذات ہے جو سدا زندہ ہے۔ الملک، اللہ وہ ذات ہے جو بادشاہ ہے۔ المالک، اللہ وہ ذات ہے جو مالک ہے۔ الرزاق، اللہ وہ ذات ہے جو سارے مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ وہ ذات ہے جب وہ کسی چیز کو وجود دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب خیر ہے۔ بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، ساری ملکیت بادشاہی اللہ کی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور ساری تعریف اللہ کی ہے۔ یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، وجود دیتا ہے۔ و یمیت، اور مارتا ہے، ختم کرتا ہے، موت دیتا ہے، مٹاتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو پاک ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، بلند ہے اللہ، برکت والا ہے اللہ، مقام و رتبے والا ہے اللہ، بادشاہی والا ہے اللہ، بلند و بالا ہے اللہ، نیند سے پاک ہے اللہ، موت سے پاک ہے اللہ، تھکن سے پاک ہے اللہ، بیماری سے پاک ہے اللہ،
اور ظلم سے پاک ہے اللہ، ناانصافی سے پاک ہے اللہ، پاک باز، بلند مرتبے والا، عظمت والا، کبریائی والا، اکیلا، تنہا، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، تھکن سے پاک، بیماری سے پاک، عاجز ہونے سے پاک، کوئی اس پر غالب نہیں، کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں، کوئی اس سے بلند و بالا نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ وہ ذات ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اکیلا ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرے گا، جو اللہ کا ثانی بنائے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر سمجھے گا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر، ایسے بندے پر، ایسے انسان پر، ایسے مخلوق پر حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام قرار دیا۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو برابر برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو ہمسر برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو اپنے جیسا نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ جس کو اللہ کا ہمسر بنایا جائے گا، اللہ کا ثانی بنایا جائے گا، اللہ کا برابر بتایا جائے گا، وہ اللہ کا مخلوق ہوگا، اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی عقل سلیم اس بات کو نہیں مان سکتا کہ خالق اور مخلوق برابر ہے۔ جب برابر نہیں تو اللہ اکیلے ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اذکر ربک کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو ناشکری مت کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری بات مانو، ایک وقت آئے گا میں تمہاری بات مانوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے خوشی میں غم میں یاد کرو، میں تمہیں خوشی میں غم میں یاد کر کے تمہارا ساتھ دوں گا۔ ان الہکم لواحد، اللہ وہ ذات ہے جو ایک ہے، اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ سوتا ہے، نہ اللہ سوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک اکیلی ذات، بلند و بالا ذات ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ پوری کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی محتاج ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کو اپنے اپنے مقام پر کھڑا کرنے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ کھڑے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا یہ چلتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا یہ کام کرتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا سورج روشنائی دیتا رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا چاند رات کے اندھیرے میں چاندنی بکھیرتا رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا ہوائیں ٹھنڈی چلائے گا، جب تک اللہ چاہے گا ہواؤں کو گرم کر کر چلائے گا، جب تک اللہ چاہے گا انسان پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا انسان مرتے رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا سورج اللہ کے حکم امر کے بغیر نہ چل سکتا ہے، نہ روشنی دے سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ اپنا مستقر بدل سکتا ہے، نہ اللہ کے امر کے بغیر اور حکم کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر نہ چاند کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی چاند میں کچھ کرنے کی طاقت ہے۔ انسان میں جو طاقت اور انسان جو کرتا نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ کے امر
اور اذن اجازت کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا نظر آ رہا ہے۔ انسان نے ایک لوہے کو بنا کر آسمانوں میں اڑا دیا، اس آسمان میں اڑنے والے ٹنوں کے ٹن وزنی جہاز کو تھام کے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کیا دریاؤں میں بڑے بڑے ٹنوں کے ٹن وزن اٹھا کر بحری جہازوں کو نرم پانی کی سطح پر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بڑے بڑے پرندے اور چھوٹے چھوٹے پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، ان فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اڑانے والا اور ان کو طاقت اور ان کو تھام کے رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ جو زمین پر رینگنے والے جن کے پاؤں نہیں ہیں اور اپنے جسم کو سر کے بل گھسیٹ کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، ان رینگنے والے جانوروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور زہریلے موذی جانوروں کا خالق اللہ ہے۔ اچھے اور انسان کو فائدہ دینے والے جانوروں کا مالک اللہ ہے۔ اور جتنی بھی اللہ رب العزت نے بڑے بڑے بلند پہاڑ بنائے، ان پہاڑوں کو زمین پر رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند کو آرام و راحت کی چیز بنانے والا اللہ ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو لباس، اندھیرا، سناٹا اور ہر طرف خاموشی دینے والا اللہ ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا ذریعہ بنانے والا، دن کو روشن کرنے والا، دن کو لانے والا، دن کو برقرار رکھنے والا اللہ ہے۔ وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر بڑے مضبوط 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ایک دوسرے کے اوپر فاصلے کے ساتھ رکھنے والا اللہ ہے۔ وجعلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور گھنے بادلوں سے پانی برسانے والا اللہ ہے۔ موسلا دار بارش برسانے والا اللہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی قطرے قطرے بوندا باندی کرنے والا اللہ ہے۔ موسم گرم ہے، اس گرم میں بارش کا نزول کر کے موسم کو ٹھنڈا بنانے والا اور ٹھنڈی ہوا چلانے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لنخرج به حبا ونباتا، اور جب ہم پانی نازل کرتے ہیں، اس پانی کو نازل کر کے زمین کو سرسبز و شاداب بنا کر اس میں اناج، غلے، سبزیاں، فروٹ، ترکاریاں، یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وجنات الفافا، بڑے بڑے باغات، گھنے گھنے باغات، اور بڑے بڑے رقبوں پر، پہاڑوں پر سرسبز درخت لگانے والا، اور پتھروں میں درخت اگانے والا، ہموار زمین پر درخت پیدا کرنے والا، اور ان درختوں کو ان زمینوں میں بارش کے ذریعے پانی نازل کر کے زمین کے اوپر موجود درختوں کو ہرا بھرا کرنے والا، اور ان درختوں کو پھر انسان کے غذا کے لیے پھل لگانے والا، ان پھلوں میں پھر رس ڈالنے والا، ان پھلوں کے اوپر رنگ بھرنے والا، ان میں مٹھاس پیدا کرنے والا، ان میں کھٹاس پیدا کرنے والا، ان میں کڑواہٹ پیدا کرنے والا، ان کو انسان کے لیے مفید بنانے والا، انسان کے لیے غذا اور اناج بنانے والا اللہ ہے۔
ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جس نے آسمان 7 بنائے، جس نے 7 زمینیں بنائی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کے ذریعے دن کو نکالتا ہے، رات کے بعد دن کو نکالتا ہے، دن کے بعد رات کو نکالتا ہے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا اللہ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا، جس کو لوگ ذلیل کرنا چاہیں اس کو عزت دینے والا۔ سب اسباب ذلت کے ہیں، عزت دینے والا اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلیل ذلت دینے والا اللہ ہے، اور عزت کے نقشوں میں ذلت ڈالنے والا اللہ ہے۔ سب لوگ عزت دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ نہیں چاہتا تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ سارے لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عزت دینا چاہتا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندے کو پیدا کرنے والا، زندے سے مردے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ جس نے قرآن کا پہلا لفظ شروع کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے عالمین میں جتنی عالم میں جتنے عالم ہیں، ان سب عالم میں جو تعریف کی جاتی ہے، جو تعریف کی جائے گی، جو بھی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان اچھا ہے، انسان اچھا ہے تو اس کو اچھا بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ یہ انسان خوبصورت ہے، اس کو خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ انسان صاحب اخلاق ہے، اس کو اخلاق دینے والا اللہ ہے۔ یہ انسان ہنرمند ہے، اس کو ہنر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ انسان چالاک ہے، اس کو چالاک بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ خوبصورت آنکھیں بینائی ڈالنے والا اللہ ہے۔ یہ آدمی بڑا تیز ہے، اس میں تیزی رکھنے والا اللہ ہے۔ یہ کئی صلاحیتوں کا مالک ہے، اس میں کئی صلاحیتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ اس کا ذہن بڑا تیز ہے، اس کو تیز ذہن دینے والا اللہ ہے۔ اس کی نظر بڑی تیز ہے، اس کو تیز نظر دینے والا اللہ ہے۔ اس کی سماعت بڑی تیز ہے، اس کو تیز سماعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یار یہ چلتا بڑا تیز ہے، اس کو تیز چلانے والا اللہ ہے۔ یہ بھاگتا بڑا تیز ہے، اس کو بھگانے والا اللہ ہے۔ یہ بہت زیادہ رفتار والا بندہ ہے، اس کو رفتار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بہت تیز بولتا ہے، اس کو تیز گویائی دینے والا اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کسی کی ذلت نہیں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو، وہ چاہے تو مرے ہوئے کو اٹھا دے، وہ چاہے تو زندے کو مار دے۔ یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اللہ نے جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المصور القہار الجبار فعال لما یرید ان بطش ربک لشدید والسماء ذات البروج۔ کتنے بڑا برجوں والا آسمان بنایا، کتنی بڑی زمین بچھا دی، کتنے بڑے بڑے دریا چلا دیے، کتنے بڑے بڑے سمندر بنا دیے، کتنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ بنا دیے۔ کچھ پہاڑ کو سرسبز و شاداب کر دیا، کچھ پہاڑوں کو بالکل بے آب و گیاہ بنا دیا، پہاڑوں کو کئیوں کو مٹی کے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، کہیں پر پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ کوئی پہاڑ نرم ہیں پانی میں بہہ جاتے ہیں، کوئی پہاڑ ایسے سخت کہ مشینوں سے بھی نہیں ٹوٹ سکتے۔
سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تعریف، اپنی تحمید، اپنے حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا اللہ کو بولو گے اتنا اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، جتنا اللہ کی تعریف کرو گے اتنے اللہ کا مقام آپ کے دل میں آئے گا، جتنے اللہ کی حمد کو بیان کرو گے اتنی ہی اللہ کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی، جتنی اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرو گے، جتنا اللہ کو بولو گے، جتنا اللہ کی تحمید کرو گے، جتنا اللہ کا حمد بیان کرو گے، جتنا اللہ کی تعریف بیان کرو گے، جتنی اللہ کی مدح بیان کرو گے، جتنی اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، عظمت اور مقام رتبہ بیان کرو گے، کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کرو گے اس سے آپ کی عظمت بڑھے گی، آپ کا مقام بڑھے گا، اللہ آپ کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو عظمتوں والا بنا دیں گے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت بنا دیں گے۔ تو اللہ نے میری اور آپ کی، پورے عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ یہ دین میری زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، آپ والی قربانی کی ضرورت ہے۔ اسی قربانی اور محنت کے ذریعے دین زندگی میں آئے گا، دین زندہ ہوگا، دین پھیلے گا، ہر گھر میں دین جائے گا، ہر فرد میں دین آئے گا، ہر خاتون کی زندگی میں دین آئے گا، ہر بچہ دین پڑھنے والا بنے گا، ہر بازار میں دین آئے گا، ہر شہر میں دین آئے گا۔ جب ہی ہوگا یہ سب کچھ جب دین کی محنت ہوگی، جب دین کے بول بولے جائیں گے، جب دین کو بار بار بیان کیا جائے گا، جب دین کو مسجدوں میں لایا جائے گا، جب دین کے لیے قربانیاں دی جائیں گی، جب ایک دوسرے کو دین سکھانے، دین کی محنت میں جب ہم جڑیں گے تو ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہمارے دفتر، ہمارا ملک، ہمارا علاقہ، ہماری بستی، ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے بیوی بچے، سب میں دین آئے گا جب ہم محنت کریں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ دین کی محنت کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگوں کی ترتیب پر چلیں گے، دین کی محنت کے لیے انشاءاللہ مال جان وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ عزم کریں اور ارادہ کریں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائیں گے، اور قبول فرما کر ہماری زندگیاں انشاءاللہ بدلیں گی۔ جب ہماری زندگی بدلے گی، ایک گھر کا فرد بدل جائے کئیوں کو بدل سکتا ہے۔ محنت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں تکلیفیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، اپنے لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوست و احباب کے، سب لوگوں کی طرف سے بائیکاٹ کو برداشت کیا اور تکلیفوں کو برداشت کیا، فقر و فاقے برداشت کیے، اپنے ساتھیوں کی مار برداشت کی۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت خبیب، بڑے بڑے اکابر صحابہ، بڑے بڑے لوگ، کوئی صحابی ایسا نہیں شاید جس نے تکلیف نہ اٹھائی ہو، قربانی نہ دی ہو۔ انہوں نے قربانیاں دی، دین کو سیکھا، دین پر عمل کیا، دین کے مطابق چلے، اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزت اور عظمت عطا فرما دی۔ قرآن میں تعریفیں ان کی موجود ہیں، نماز کا بیان ان کا موجود ہے، ان کے اللہ نے ذکر کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ تو انشاءاللہ جب ہم دین کی محنت کے ساتھ جڑیں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور اس محنت میں جڑیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس مبارک محنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔